السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ وہم کیا چیز ہے؟ وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم جو اکثر سننے میں ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ ایک عام سا لفظ ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ خبیث مرض ہے۔ جس انسان پر یہ اپنا تسلط قائم کر لے تو اس سے اس کی جان چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے صالح لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اس بیماری میں، اور اس سے نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تہ میں جا کر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو جتنا بھی ان کو سمجھایا جائے وہ اس بات پر نہ یقین کرتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہم کے وقوع کے اہم ترین اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ جنات اور شیاطین سے بے حد خوفزدہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی خاص بیماری لگ گئی، یا روزمرہ کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، یا میاں بیوی میں کوئی معمولی اختلافات کی نوبت آ گئی، یا کوئی حادثہ رونما ہو گیا، تو وہ ان حوادث کو دیگر عوامل سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے حافظہ پر زور دے کر اس مصیبت یا باہمی اختلافات کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کا گزر ہوا تھا، اس نے مجھے نظر لگا دی، یا فلاں روز ایک سایہ میں نے دیکھا تھا جو مجھے چھو کر گزر گیا۔ پھر وہ اپنی تکلیف یا بیماری کی علامات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں کہیں پر کوئی اگر آواز آ جائے کہیں پر انجانے میں، تو اس کو بھی وہ جنات کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جادو کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کو وہ اپنے اوپر مزید مسلط کر لیتے ہیں۔ مگر در حقیقت وہم کا مرض جب انسان کو لگ جائے تو یہ حقیقی بیماری سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے جسم میں کوئی بیماری بظاہر ہوتی نہیں ہے، لیکن وہم کی وجہ سے وہ اپنی سوچوں کے ساتھ اس بیماری کو اپنے اوپر مزید مضبوط کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ بیماری اس پر اپنا شکنجہ کس لیتی ہے۔ اس لیے کہ جنات کا اثر تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم اور مسنون دعاؤں سے زائل ہو جاتا ہے، مگر وہم کے مریض کا مرض دائمی ہوتا ہے جو کبھی ختم ہونے پر نہیں آتا۔ اس طرح بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ جادو کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں فلاں شخص سے میری مخالفت تھی، اس لیے اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح فکر اور پریشانی، اور پھر اپنے آپ سے یہ کہنا کہ میں جادو کا شکار ہوں، یہ پریشانیاں اس کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ جب انسان وہم کا شکار ہو جائے، اس پر جنات یا جادو کا اثر ہے، تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب وہم اس طرح کا پڑ جائے کہ مجھ پر جنات یا جادو کا اثر ہے، تو اس کے دماغ میں پریشانی گھس جاتی ہے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دماغ انسانی جسم کا وہ مرکزی حصہ ہوتا ہے کہ جو انسانی جسم میں پیغام رسانی کا کام سر انجام دیتا ہے، اور جو پیغام انسانی جسم میں منتقل کرتا ہے، انسانی جسم اسی پیغام کی پیروی کرتا ہے، اور اس طرح وہ بیماری مزید مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بدن میں گردوں کی کارکردگی میں خلل واقع ہوتا ہے، اور فی الواقعہ اس پر جنات اور جادو کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جادو اور جنات کا دور تک کوئی عمل دخل اس کی اس بیماری میں نہیں ہے، لیکن اس کی سوچوں کی وجہ سے، اس کے وہم کی وجہ سے واقعتاً ہی وہ علامات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور اس پر تشنج اور بے ہوشی کے دورے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ طے کر لینے کے بعد کہ وہ واقعی جنات یا جادو کا مریض ہے، اس کی زندگی میں بے چینی اور خوف کا عنصر سرایت کر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا اعصابی نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے عضلات میں سختی اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ سرے سے اس میں کوئی مرض نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان کو آپ اگر گہرائی سے دیکھیں تو کوئی مرض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف وہم کی وجہ سے یہ سارے امراض اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف جسمانی عوارض کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض دل کے آس پاس درد محسوس کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے یہ درد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام اعصاب کی بے قاعدہ کارکردگی کے باعث دیگر عوارض بھی معرض وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان کے جسم میں کوئی عضو بھی ایسا نہیں بچتا جو قلق و اضطراب کی اس حالت میں متاثر نہ ہوتا ہو۔ ایسی حالت میں نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، نظام انہضام پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹرز لوگ سکون کی دوائیں دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس کی جب تک ڈپریشن دور نہیں ہوتی تو وہ معدے کی تکلیف محسوس کرتا ہے، پیٹ کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس کا نظام انہضام یعنی ہضم کا جو نظام ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے، صرف اس کی سوچوں اور اس کی پریشانیوں کی وجہ سے۔ پیٹ میں اکثر درد اور مروڑ ہوتا ہے، مریض کی جنسی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ بیوی سے کراہ محسوس کرتا ہے، اس کے عضلات بدن تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تناؤ بعض اوقات دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور آدھے سر سے اس کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے علاج کرنے والے حضرات کے پاس جو مریض علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد محض وہم کا شکار ہوتی ہے، اور گنتی کے چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جنات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان میں جنات والی بعض علامات بھی پائی جاتی ہیں، مگر وہ جنات کے زیر اثر نہیں ہوتے، اور یہ چیزیں اکثر راکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ گروپوں میں سوال کرتے ہیں، راکیوں سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی راکی نہ جا سکتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے۔ ہر ایک راکی اس کو نہیں سمجھ سکتا، جو صرف اور صرف لوگوں سے چٹکلے لے کر سیکھ کر آگے علاج کے شوق میں پڑ جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دم کرنا شروع کر دیں، ان کا شوق ہے، لیکن وہ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی راکی اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ پریشانی و بے چینی کا تسلسل عملی طور پر ایسے حقیقی جسمانی امراض کا سبب بنتا ہے، اور جسم میں ہونے والی تکالیف واقعی ایک بیماری کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ محض تناؤ اور کھچاؤ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ بے چینی معدے کے زخم، سینے کے درد اور بعض دیگر امراض کا سبب بنتی ہیں، چنانچہ اس کی زندگی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی توقعات مختصر ہو جاتی ہیں، اس کی کارکردگی سست ہو جاتی ہے، اور ازدواجی زندگی اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، وہ وہم اور خوف کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ جہاں تک وہم اور خوف کے اس مرض کا علاج کا تعلق ہے، تو اگر یہ وہم ابتدائی مراحل میں ہے تو اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کافی دیرینہ ہو تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ایسے مریض کو ماہرین نفسیات کے زیر علاج رکھنا چاہیے۔ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، انسان کو ہمیشہ تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کا بن جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے
وہ دعائیں کرے، وہ اذکار کرے، صبح کے، شام کے، رات کے، اور تلاوت کرے، باوضو رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو بھی رہا ہو تب بھی اس کو وہ فراموش کر دے، نظر انداز کر دے۔ نظر انداز کرنا کسی بھی بیماری کو، کسی بھی وسوسے کو ایک بہترین علاج ہے۔ اگر وہ نظر انداز نہیں کرتا تو جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر ان کا وہ شکار رہے گا تو وہ بیماری مزید اس پر تسلط قائم کر لے گی، اس سے اس کی جان کبھی بھی نہیں چھوٹے گی، اور نہ کوئی راکی اس کے کام آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی چٹکلا یا کوئی نسخہ یا کوئی وظیفہ اس کے کام آ سکتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد نہ کروا لے۔ اللہ ہم کو سمجھ دے اور صحیح معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دوسرے دینی احکامات ہیں، قرآنی اصول ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔